فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادات۔ کتاب کے مؤلف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ المعروف الشیخ صدوق علیہ رحمہ۔ کتاب کے ناشر البلاغ المبین اسلامی تحقیقاتی و اشاعتی ادارہ۔ نوٹ: چونکہ زیر نظر کتاب کے مؤلف مکتب اہل بیت علیہم السلام کی اہم ترین کتب حدیث کتب اربع میں سے ایک کتاب من لا یزل فقیہ کے مؤلف ہیں، لہٰذا یہ کتاب بذات خود ایک اہم مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس میں موجود روایات کے دیگر مصادر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ من جانب ادارہ۔ فہرست: ابتدائیہ صفحہ نمبر 3، حالات مؤلف صفحہ نمبر 5، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب گرامی آپ کے والد کے نام صفحہ نمبر 5، حضرت امام عصر کی توقیع آپ کے والد کے نام صفحہ نمبر 8، حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی دعا کی برکت سے آپ کا سن ولادت صفحہ نمبر 9، حضرت حسین ابن روح کی نیابت کا پہلا سال صفحہ نمبر 10، نشو و نما اور آپ کے اساتذہ صفحہ نمبر 10، آپ کی تصانیف صفحہ نمبر 11، تلامذہ صفحہ نمبر 12، شیخ صدوق کے خاندان کے علماء صفحہ نمبر 12، وفات صفحہ نمبر 12، شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ توحید صفحہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کی صفات ذات اور صفات فعل کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 21، بندوں کے افعال کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 23، جبر و تفویض کی نفی میں ہمارا عقیدہ صفحہ نمبر 24، ارادہ اور مشیت الہی کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 24، قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 29، فطرت اور ہدایت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 31، بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 33، بدع کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 35، خدا کے بارے میں بحث و جدال کی ممانعت صفحہ نمبر 37، لوح و قلم کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 39، کرسی کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 39، عرش کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 40، نفس اور روح کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 41، موت کے بارے میں ہمارا عقیدہ صفحہ نمبر 46، قبر میں سوال و جواب کے بارے میں ہمارا عقیدہ صفحہ نمبر 58، رجت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 60، مرنے کے بعد روز حشر معبوس ہونے کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 66، حوض کوثر کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 67، شفاعت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 67، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 68، بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 69، عدل خداوندی کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 70، اعراف کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 71، صراط کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 71، قیامت کی گھاٹیوں عقبات کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 72، حساب و میزان کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 74، جنت اور دوزخ کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 77، نزول وحی کی کیفیت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 81، لیلۃ القدر میں نزول قرآن کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 82، قرآن کریم کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 83،
قرآن کی مقدار کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 83، انبیاء و رسول، فرشتے اور حجت خدا کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 89، انبیاء اور اوصیاء کی تعداد کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 92، انبیاء، ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 96، غلو اور تفویض کی نفی کے بارے میں عقیدہ صفحہ نمبر 96، ظالمین کے بارے میں عقیدہ صفحہ نمبر 102، تقیہ کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 109، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 114، اولاد علی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 115، حرمت اور جواز کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 120، مجمل اور مفسر احادیث کے بارے میں عقیدہ صفحہ نمبر 121، طب کے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں عقیدہ صفحہ نمبر 121، دو مختلف حدیثوں کے متعلق عقیدہ صفحہ نمبر 123، قرآن میں تناقض و تعارض نہ ہونے کا بیان صفحہ نمبر 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک کامل نظام حیات لے کر آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک کامل نظام حیات لے کر آئے، قرآن و حدیث کے ذریعے اسے بیان فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہمارے درمیان قرآن و اطرت چھوڑ گئے۔ اطرت یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام قرآن کریم کے مفسر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ شیعہ امامیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسے امین اور پاکیزہ ہاتھوں سے لیا ہے، جو مقام عصمت و علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے نہ سیاسی رجحانات کے زیر اثر تھے، نہ مادی مفادات کے فریفتت۔ ہماری اس امتیازی حیثیت کی تکمیل اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لیتے ہوئے علم اور امانت کا لحاظ رکھیں، ہرگز و ناقص کو نہیں، بلکہ امت کے سب سے بڑے اہلیان علم اور امین ہاتھوں کو ذریعہ بنائیں، اور ہم علم و امانت کے اس معیار کو نہ بھولیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی امت کے لیے قائم کر گئے تھے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اسی معیار کو قائم رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ علم و امانت کے اس مطلوبہ معیار پر فائز ہیں جو ائمہ علیہم السلام نے قائم فرمایا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے صرف ایک پشت کے فاصلے پر ہیں۔ لہٰذا اپنے مذہبی عقائد کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کرنے کے لیے عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مومن ہوشیار عقل مند ہوتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے عقل مندی آخرت کی عقل مندی ہے، یعنی اپنی آخرت کی نجات کے لیے عقل مندی سے کام لے۔ مولانا محمد حسن محمدی بدایونی مرحوم اور مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم کے اس کتاب کے تراجم 20 سال قبل سے موجود ہیں، اور اعتقادات کے بارے میں مومنین کرام ان سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس اہم کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں مولانا محمد شفا نجفی، مولانا سید عباس موسوی، مولانا محمد امین شہیدی، مولانا محی الدین کاظم اور مولانا آفتاب جوادی دامت برکاتہم کی قابل قدر مساعی جمیلہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ من جانب ادارہ۔ حالات مؤلف علیہ رحمہ۔ رئیس المحدثین ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ صدوق قمی علیہ رحمہ، ہمارے 12ویں امام حضرت مہدی صاحب الزمان علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قم میں سن 306 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بنی بابویہ قم کے خاندانوں میں سے ایک ایسا خاندان ہے جس کی علمی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جس شخص نے 3 اور 4 صدی کی علمی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اسے معلوم ہے کہ ایران کا شہر قم علم کا گہوارہ رہا ہے۔
اس سرزمین نے ایسے محدثوں مصلحین کو جنم دیا اور اس کی فضاؤں سے رشد و ہدایت کے ایسے ایسے ستارے اور ایسے ایسے چاند و سورج طلوع ہوئے کہ جن سے قم کی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ درخشاں اور تابندہ رہے گی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب گرامی، آپ کے والد کے نام۔ اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عاقبت متقیوں کے لیے ہے، جنت موحدین کے لیے اور جہنم ملحدین کے لیے، اور سوائے ظالموں کے اور کسی پر زیادتی اچھی نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو احسن الخالقین ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر اطرت پر۔ اما بعد، اے میرے شیخ، میرے معتمد اور میرے فقیہ ابو الحسن علی ابن الحسین قمی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے تمہارے صلب میں صالح اولاد قرار دے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس لیے کہ مانعین زکوٰۃ کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نیز میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لوگوں کی خطا معاف کرنے، غصہ پی جانے، اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کی، ان تمام حالات میں کسی کی حاجت برآوری کی اور جہل کا سامنا ہو تو اسے برداشت کرنے کی، تفقہ اور تمام امور میں ثابت قدمی کی اور قرآن مجید کے ساتھ تمسک کرنے کی، حسن خلق کی، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی کوئی تلقین کرے، اور تمام برائیوں سے اجتناب کرنا اور نماز شب کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، تمہارے لیے نماز شب لازمی ہے، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا تھا، اور جو شخص نماز شب کی اہمیت کو نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا تم میری وصیت پر عمل کرو، میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں، اور تم پر لازم ہے کہ صبر سے کام لو اور فراغی و کشادگی کا انتظار کرنا ہے، اور میرے شیعہ اکثر و بیشتر حزن و غم میں بسر کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے افضل عمل امام مہدی اجل اللہ فرجہ کے ظہور کا انتظار ہے، جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پس اے میرے شیخ، صبر سے کام لو اور میرے شیعوں کو بھی تلقین کرو۔ بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ تم پر اور ہمارے تمام شیعوں پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 40۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سوانح نگاروں نے ان کے والد کے نام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے اس خط کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا کہ اس خط کے پڑھنے کے بعد ہم اس امر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کے والد کی عظمت و علو مرتبت کے لیے مزید کوئی دلیل پیش کریں، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں ان کو شیخ و معتمد اور فقیہ کے لقب سے یاد کیا ہے، اور ان کے لیے توفیق الہی اور ان کے صلب سے صالح اولاد پیدا ہونے کی دعا کی ہے، اور یہی وجہ کہ ان کی نسل میں بڑے بڑے علماء و فضلاء و صلحاء خصوصاً شیخ صدوق علیہ رحمہ پیدا ہوئے۔ حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ کی توقیع۔
نام گرامی اس دستخط کے ساتھ آپ کے والد کے نام۔ الشیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب غیبت میں امام عصر کی وہ توقیات و خطوط جو ناحیہ مقدسہ سے جاری ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ ابو العاص احمد بن علی بن نو نے علی بن نو سے روایت ہے اور انہوں نے ابی عبداللہ الحسین بن محمد بن سورہ قمی سے روایت کی ہے کہ جب کہ وہ سفر حج میں ہمارے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن الحسن بن یوسف الصاغی قمی اور محمد بن احمد بن محمد سیرفی با ابن دلال نے اور ان دونوں کے علاوہ مشائخ اہل قم نے کہ علی بن حسین بن بابویا والد الشیخ صدوق کی زوجیت میں ان کے چچا محمد بن موسیٰ بن بابویا کی دختر تھیں مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت ابو القاسم حسین بن روح علیہ رحمہ من جملہ نواب اربعہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی اولاد عطا کرے جو فقیہ ہو۔ جواب میں یہ توقیع آئی کہ اس زوجہ سے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر عنقریب ایک دلیمی کنیز تمہاری ملکیت میں آئے گی اور اسی سے تمہارے 2 فقیہ فرزند پیدا ہوں گے۔ ابو عبداللہ بن سورہ کا بیان ہے ابو الحسن بابویا کے 3 فرزند پیدا ہوئے، ایک محمد دوسرے حسین، یہ دونوں فقیہ اور حفظ میں ماہر تھے۔ ان کے حافظے کا یہ حال تھا کہ یہ دونوں وہ سب کچھ حفظ کر لیتے تھے جن کو اہل قم میں سے کوئی حفظ نہیں کر پاتا تھا۔ ان کے تیسرے بھائی حسن تھے جو منجھلے تھے، وہ فقیہ نہ تھے، لوگوں سے اختلاط کم رکھتے اور ہمیشہ زہد و عبادت میں مصروف رہتے اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے۔ ابن سورہ کا بیان ہے یہ دونوں حضرات ابو جعفر محمد شیخ صدوق اور ان کے بھائی ابو عبداللہ حسین جس وقت روایات بیان کرتے تو لوگ حیرت زدہ ہو رہ جاتے اور کہتے کہ آپ دونوں میں یہ خصوصیت امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے، اور یہ بات اہل قم میں مشہور تھی۔ حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی دعا کی برکت۔ نجاشی نے بھی اپنی کتاب رجال میں تحریر کیا کہ شیخ صدوق کے والد علی بن حسین ایک مرتبہ عراق تشریف لائے اور ابو الحسن اور ابو القاسم حسین بن روح سے ملاقات کی، ان سے چند مسائل دریافت کیے۔ پھر جب قم واپس گئے تو علی بن جعفر بن اسود کے توسط سے انہیں خط لکھا کہ میرا یہ عریضہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام تک پہنچا دیں۔ اس عریضے میں انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تھی اور امام علیہ السلام نے ان کے خط کا جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور عنقریب تمہارے ہاں 2 بہترین فرزند پیدا ہوں گے۔ نیز شیخ صدوق اللہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 276 میں تحریر فرماتے ہیں ابو جعفر محمد بن علی اسود نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا آپ کے والد یعنی علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا قمی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عثمان عمری کی وفات کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آپ ابو القاسم روحی سے گزارش کریں کہ وہ مولانا صاحب العصر علیہ السلام کی خدمت میں میری طرف سے درخواست کریں کہ حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے ایک فرزند نیرینہ عطا فرمائیں۔ میں نے ان کے کہنے کے بموجب ابو القاسم روحی سے گزارش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر 3 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام نے علی ابن الحسین کے لیے دعا کر دی ہے اور عنقریب ان کے ہاں ایک مبارک فرزند پیدا ہوگا، وہ لوگوں کو بہت نفع پہنچائے گا اور اس کے بعد اور بھی اولاد ہوگی۔ چنانچہ اسی سال آپ یعنی محمد بن علی بن الحسین الشیخ صدوق پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب محمد علی اسود مجھے شیخ محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درس میں جاتے ہوئے دیکھتے اور میرا علمی شوق اور حفظ ملاحظہ کرتے تو فرماتے تمہارے اندر جو علم سے اتنی رغبت ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے ہو۔ نجاشی نے اپنی کتاب رجال صفحہ نمبر 185 پر تحریر کیا کہ شیخ صدوق
علیہ رحمہ اکثر فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں حضرت صاحب العصر کی دعا کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے آپ امام کی دعا کی برکت اور ان کی بشارت سے پیدا ہوئے، اور امام علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت و فقہ اور لوگوں کے لیے ان سے بہت زیادہ نفع پہنچنے کی امید دلائی تھی۔ آپ کا سن ولادت حضرت حسین ابن روح کی نیابت کا پہلا سال۔ ان کی ولادت قم میں سن 305 ہجری کے بعد ہوئی، جو حسین ابن روح کی سفارت کا پہلا سال تھا۔ جیسا کہ تاریخ کامل ابن اسیر سے ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے سن 305 ہجری کے حادثات میں تحریر کیا کہ اسی سن ماہ جمادی اول میں ابو جعفر محمد بن عثمان عسکری کی وفات ہوئی، اور یہ شیعہ کے رئیس و سردار تھے، اور یہ امام منتظر علیہ السلام تک رسائی کا ذریعہ تھے۔ انہوں نے اپنی رحلت کے وقت ابو القاسم حسین بن روح کو اپنا وصی بنایا۔ نشو نما اور آپ کے اساتذہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی نشو نما فضل و شرف کی آغوش میں ہوئی۔ ان کے پدر بزرگوار انہیں علوم و معارف کی غذا کھلاتے رہے اور اپنے علوم و آداب کی ان پر بارشیں کرتے رہے۔ اپنی صفات زہد و تقوی میں ورع کی روشنیوں سے ان کے نفس کو جگمگاتے رہے، اور اس طرح ان کی علمی نشو نما مکمل ہو گئی۔ الغرض آپ اپنے باپ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، جن میں علم و عمل دونوں فضائل جمع تھے۔ ان میں دینی و دنیاوی وجاہتیں موجود تھیں، اس لیے کہ آپ کے والد اپنے زمانے میں امین کے شیخ اور ان کے فقی تھے۔ لوگوں کی نگاہ انہی کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ اپنے علم اور دینداری کی وجہ سے مشہور تھے، اپنے ورع اور تقوی کی وجہ سے یہ بہت متعارف تھے۔ تمام دیار و امصار کے اکثر شیعہ آپ کے پاس آتے اور شرعی احکام حاصل کرتے۔ آپ ایسے ماحول میں پرورش پاتے رہے، اور تقریباً 20 سال سے زیادہ آپ نے اپنے والد کا زمانہ پایا، اور اسی اثنا میں وہ ان کے ایسے اخلاق و آداب و معارف و علوم سے فیض حاصل کرتے رہے، جس کی بنا پر وہ اپنے ہم عصروں میں سب سے بلند تھے۔ آپ کی ابتدائی اور اولین نشو نما ایران کے شہر قم میں ہوئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا، جس میں علماء محدثین کی کثرت تھی، اور تحصیل علم کے لیے بڑا اچھا ماحول تھا۔ اہل قم ان میں خیر و بہتری کے نشانات دیکھ رہے تھے، اور امام کی دعا کی وجہ سے لوگ ان سے بہتر توقعات رکھتے تھے۔ پھر بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کامل جوان ہو گئے، اور حفظ و ذکاوت کی ایک مثالی شخصیت بن کر ابھرے۔ شیوخ کے مجالس میں حاضر ہوتے، ان سے احادیث سنتے اور ان سے روایات لیتے، اور قلیل مدت میں لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے شیوخ اہل قم سے مثلاً محمد بن حسن بن احمد بن ولید اور حمزہ بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی علیہ السلام کے بہت کچھ سنا اور ان سے حاصل کیا، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ طلب حدیث کے لیے سفر کیا، اور رجب 339 ہجری میں وطن سے نکلے، اور پے در پے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے اور ان شہروں کے علماء سے استماع حدیث کرتے رہے۔ اس زمانے میں ایران پر آل زیاد اور آل بابویا کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اہل علم کی بڑی قدر و منزلت و خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے گرد علماء و شعراء جمع ہو گئے، جیسے صاحب ابن عباد وغیرہ، اور ان کے دور میں بہت سے علمی مراکز جا بجا قائم ہو گئے تھے، جیسے قم، خراسان، نیشاپور و اصفہان وغیرہ، جو علماء و اساتذہ سے آباد تھے۔ طلبہ وہاں تحصیل علم کے لیے جاتے، اور وہاں کے امراء و حکام ان کی سرپرستی کرتے، ان کے لیے وظائف مقرر کرتے اور ان کا اکرام کرتے۔ آپ کی تصانیف: شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مختلف قسم کے علوم و فنون پر 300 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی، جن کی یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے زمانے ہی میں آپ کی کتابوں کی نقلیں لوگ کرنے لگے، چنانچہ شریف نعمت نے آپ کی 245 کتابیں نقل کرا لیں، مگر افسوس اس علمی خزانے میں سے اب صرف چند ہمارے پاس موجود ہیں، جو ان کے علم اور ان کی عظمت کی سچی دلیل ہیں، اور ان میں سے بھی
چند تباہ ہوئی اور اکثر غیر مطبوع اور قلمی ہیں۔ نجاشی اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں، علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں اور ابن شرح آشوب نے معالم العلماء میں شیخ صدوق کی 199 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ تلامذہ، اگر ہم ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں جنہوں نے شیخ صدوق سے روایت کی ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہوگا۔ ان کے چند مشہور تلامذے کے سوا جن کے نام زبان و زد خلائق ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 20 ہے۔ شیخ صدوق کے خاندان کے علماء، آپ کے خاندان کو علماء و مشائخ کے ہاں بہت بڑے فضل و شرف کا مقام حاصل تھا، اس لیے ان میں بہت سے علماء، محدثین اور بڑے بڑے فقہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی تالیفات اور مرویات کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کے آثار کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس خاندان کے علماء اعلام شیعہ کے لیے باعث افتخار اور آسمان علم کے درخشاں ستارے ہیں۔ زائرین حصول برکت کے لیے تمام اقطار و امصار سے پہنچتے ہیں۔ علامہ محمد صادق بحر العلوم نجف اشرف۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 2 سے کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔